نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ ویا رحمت للعالمین۔ جہاں کہیں بھی ہمارے ناظرین ہمارے مشرق ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو آپ کے میزبان فیصل جاوید کریمی اور زارا علی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں ہمیں اپنی عبادت، صحیح معنی میں عبادت، اور اپنے ہمسائے، اپنے سے چھوٹوں کا ہاتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنائے، اپنے چھوٹوں سے شفقت و اللہ کے جو احکامات اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے جو احکامات پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن فرسٹ میں ہم آپ سے پچھلے سال مخاطب تھے اور آپ نے جیسے اپنی محبتوں سے ہمیں نوازا اور جس طرح فیڈ بیک ہمیں دیا اور جس طرح سراہا ہمیں، یہ خالصتاً جو محبت تھی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ تھی، اور اللہ اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس سال بھی آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے، بلکہ مشرق ٹی وی کی جو کاوش ہے، اور ایسے آنر بڑی مشکل سے اور ایسی ٹیم بڑی مشکل سے ملتی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کے پھول نچھاور کرتی ہے اور گلی گلی کوچے کوچے میں جا کے اپنا یہ میسیج اور محبت رسول کی شمع جلاتی ہے، اور اسی شمع کو یہ لے کر نکلے ہماری پوری ٹیم جو کہ مبارکباد کی مستحق ہے، اور گلی گلی کوچے کوچے میں گئے اور سیزن 2 کے لیے پیاری پیاری آوازیں تلاش کی، اور انشاءاللہ وہ پورا رمضان آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 2 کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ تلاوت قرآن پاک سے، جس کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری ذاکر اللہ حقانی صاحب۔ ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت پڑھنے کا شرف حاصل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم جزاک اللہ. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ. یہ تھے جناب قاری ذاکر اللہ حقانی صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. اور آپ جو ہماری مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 2 دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا ہے BRMC براک بلڈر نے، ہم ان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ پچھلے سال ہمارے پاس اس کمپٹیشن میں ایک بہت ہی خوبصورت ججز کا پینل ہمارے پاس موجود تھا، اور آج بھی ہمارے پاس ملک پاکستان بلکہ بین الشہرت یافتہ ثناخوان رسول، جس میں میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے، اور ان میں ایک ہر دل عزیز شخصیت بھی موجود ہیں. ان کی جانب بڑھتے ہیں اپنے ججز کی پینل کی جانب، اور ان سے تھوڑا سا مختصر تعارف بھی کرواتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تاثرات ہیں اور کیا کیفیت ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس پینل میں موجود ہیں دی اسپیشلسٹ آف مسٹیکس، جن سے کوئی بچہ پچھلے سال بچ نہیں پایا، اور جو بچ پایا تو وہ پھر فائنل میں ہی پہنچ پایا. میری مراد جناب محمد جواد اعوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. مزاج گرامی آپ کے الحمدللہ. کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی جیسا کہ آپ نے کہا مسٹیکس نکالی، میں سمجھا اس بار انوائٹ نہیں کریں گے، لیکن آپ لوگوں کا اور پوری ناظرین کا اعتماد تھا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ دیکھنا چاہا. میں نے پچھلے سال بھی آغاز ایک شعر سے کیا تھا. یہ سب ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں مجھے لوگ ثنا خوان مصطفیٰ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوب. تو یہ ہمارے لیے یقیناً اعزاز کی بات ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں. اور ان سب کے لیے جو پارٹیسپینٹ آئے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اسپیشلی ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ایک قومی ٹی وی ان کو آگے لا رہی ہے کہ آپ آئیں اور اپنا لوہا منوائیں اور اس مقابلے میں شریک ہو. یہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دوبارہ اس چینل کا. انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ اپنے فرائض اس طریقے سے انجام. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو کیا انسان ہوگا اور کیا انسان کی اوقات ہوگی، یہ تو ان کا بلاوا ہوتا ہے تو وہی یہاں پہ آتا ہوا ہے تو حاضر. سبحان اللہ. انشاءاللہ یہ سنیں گے آپ سے. پچھلی بار بھی کافی لوگوں کی فرمائش تھی، لیکن ٹائم چونکہ اتنا نہیں تھا تو ہم نہیں سن پائے، لیکن اس بار انشاءاللہ آپ سے ہم نے ضرور سننا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے پاس محمد جواد اعوان صاحب، ہمارے ججز پینل کا حصہ ہیں.
اور ان کے ساتھ ہماری دوسری شخصیات جو کہ میرے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے. بہت پیار کرنے والے, محبت کرنے والی شخصیت ہے. مجھے آج تک ایسا محسوس نہیں ہوا کہ یہ میرے ٹیچر ہیں یا میرے بڑے بھائی ہیں یا میرے دوست ہیں. بہت ہی خوش اسلوبی سے میرے ساتھ بات بھی کرتے ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, ٹریول بھی کرتے ہیں. بہت یقین کریں سفر میں بھی بہت ان کے ساتھ انجوائمنٹ ہوتی ہے. میری مراد جناب محمد فواد جازیب صابری صاحب, السلام علیکم. اور ان کا تعلق چونکہ پہلے پشاور سے تھا لیکن اب یہ پنجاب کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. جناب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. یہ پروگرام تو آپ نے عموماً پچھلے سال دیکھا ہوگا اور آپ کے فیڈ بیک بھی ہمیں ملتے رہے ہیں. آپ نے کافی رہنمائی بھی ہماری کرتے رہے ہیں. تو اس سال آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے. تو کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ پچھلے سال بھی جو آپ کا یہ پہلا سیزن شروع ہوا تھا, الحمدللہ پورا سیزن میں نے دیکھا اور ماشاءاللہ بہت اچھے بچے جو اس میں پڑھنے والے وہ سامنے آئے. اور چونکہ میں دوسرے شہر میں تھا جیسا کہ آپ نے بتایا اور میری کچھ اپنی مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا, لیکن الحمدللہ اس دفعہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں جس کی مجھے خوشی ہے اور امید ہے کہ اس دفعہ بھی ہمیں اچھا پڑھنے والے جو ہے وہ سننے کو ملیں گے. بالکل. اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار ماشاءاللہ ہمیں جتنی ہمیں سلیکشن کرنی تھی, جو ہمارا مائنڈ سیٹ تھا, اس سے ہم نے کافی ڈیفرنٹ ہو کے مطلب اپنا چینجنگ کی ہے. پچھلے سال جو ہماری لمٹ تھی وہ اس بار بہت زیادہ ہم سے اوور ہو گئی ماشاءاللہ. اتنے فیڈ بیکس, اتنے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس بار کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کو بٹھائیں کس کو نہ بٹھائیں. یہ بھی سرکار کا کرم ہے بے شک. اور اس بار تو باقاعدہ ہم نے ویٹنگ لسٹ بنائی ہوئی ہے جس میں ہمارے پاس لڑکے موجود ہیں انشاءاللہ. تو وہ آپ سنیں گے انشاءاللہ, اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. ہم تو بظاہر لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ہماری سوچ اور آپ کی سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے, تو وہ تو آپ ہی بہتر سمجھتے اور انشاءاللہ آپ بتائیں گے بھی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ججز پینل میں جو موجود ہیں محمد فواد جازیب صابری صاحب میرے اساتذہ میں. اب ان کے ساتھ جو ہمارے ہر دل عزیز شخصیت, پشاور کا ایک نام بلکہ ملک پاکستان کا ایک نام, میری مراد جناب سردار محمد نیاز قادری صاحب میرے استاد محترم ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ بتائیں آج پہلا روزہ ہے جی, تو آج کا روزہ کیسا گزر رہا ہے؟ بہت اچھا گزر رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں. ماشاءاللہ, اللہ پاک ہم سب کو عبادتیں اور ریاضتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہے ہمارے ججز پینل کا خوبصورت جو گلدستہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ یہ سنیں گے اور اب چلتے ہیں زارا کی جانب کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آج ہمارے پاس کہاں کہاں سے کون کون تشریف لایا ہے اور کتنی بھرپور تیاری میں آیا ہے. جی ناظرین, ہمارے پاس ہمارے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت گلدستہ موجود ہے. بڑے پیارے ثناخان ہمارے تشریف لائے ہیں دور دور سے اور پشاور سے بھی ہیں, تو ہم چلتے ہیں ان کے مختصر تعارف کی طرف. جی تو ہمارے پاس سب سے پہلے عقیل احمد موجود ہیں. جی عقیل, کون سے سٹی سے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایبٹ آباد سے ہوں. ماشاءاللہ, کب سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں, تقریباً 1-2 کلاس سے. 1-2 کلاس سے, اچھا. اور کس طرح آپ کو یہ شوق پیدا ہوا نعت پڑھنے کا؟ شوق اس طرح پیدا ہوا کہ میں بچپن میں اکثر نعت خوانوں کو سنتا اور گنگناتا رہتا تھا. تو والد صاحب کو شوق تھا, انہوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ مکمل اس فیلڈ میں آؤ, اور اس طرح پھر وہ پروگرام. اور باقاعدہ سے آپ نے سیکھا, تربیت حاصل کی؟ بچپن سے تو نہیں, لیکن کچھ ٹائم سے میں نے الحمدللہ باقاعدہ سیکھا. اور کس کو سب سے زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے فیوریٹ نعت خوان ہیں؟ فیوریٹ نعت خوان تو میرے اویس رضا قادری صاحب ہیں, زبیب مسعود صاحب ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبیب مسعود شاہ صاحب کی کیا بات ہے جی. ملک پاکستان سینکڑوں ان کے شاگرد ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ ہزاروں شاگرد ہیں ان کے ماشاءاللہ. تھینک یو. ہم چلیں گے اپنے دوسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب جن کا نام ہے شاہزیب. شاہزیب, کون سی سٹی سے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں, یا ضلع پشاور سے. اچھا, کب سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ بچپن سے ہی نعت کا شوق رکھتا ہوں, بچپن سے ہی پڑھتا ہوں. صحیح. باقاعدہ تربیت حاصل کی یا شوق سے پڑھتے پڑھتے یہاں تک آئے؟ جی بس شوق کی بات پہ بس اپنے بڑوں کا مجھ پر بہت احسان ہے کہ اس نے فیصل جاوید بھائی جیسے اساتذہ کرام اور جواد آوان جیسے اساتذہ کرام ہمارے لیے پیش کیے, ان سے ہم سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے پسندیدہ موسٹ جو بہت زیادہ آپ جن کو سنتے ہیں وہ نعت خوان کون ہیں؟ جی الحمدللہ, دراصل استاد کرام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ بیٹا
ہر نعت خوان سے سیکھنا ہے آپ نے، لیکن جو آپ میدان میں ان کو پیش کرنا ہے تو اپنی زبان سے اپنی کوالٹی پیش کرنا ہے. بالکل. بہت نعت خوان تو بہت سارے، لیکن میں سید زبیب مسعود شاہ جی کو بہت سنتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو یہ تھے شاہ زیب ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ، اور اب ہم چلیں گے اپنے تیسرے کنٹیسٹنٹ کی جانب جن کا نام ہے کفایت اللہ. جی کفایت، آپ کون سی سٹی سے ہیں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میرا نام محمد کفایت اللہ چشتی ہے، نوشہرہ اکبر پورہ کا رہائشی. نوشہرہ سے آئے ہیں. کب سے پڑھ رہے ہیں آپ نعت؟ تقریباً 2004 سے پڑھ رہے ہیں. صحیح. اور آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہیں؟ میرے سامنے بیٹھے ہوئے جی فیصل جاوید کریم و جواد صاحب. ماشاء اللہ. فیصل بھائی آپ کے تو بہت فین ہیں ماشاء اللہ سے. یہ ان کی کرم نوازی ہے، میری کوئی بات نہیں ہے. جی ہم چلیں گے اپنے چوتھے کنٹیسٹنٹ کی جانب بڑھیں گے. سید اسامہ شاہ. جی اسامہ، سادات گھرانے کے چشم و چراغ ہیں یہ. وعلیکم السلام. اسامہ اپنے بارے میں بتائیے. اور یہ پچھلے سال غالباً 3rd پوزیشن بھی حاصل کر چکے ہیں ہمارے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ اس بار یہ پھر کس جذبات کے ساتھ آئے ہیں؟ انشاءاللہ بس جذبات ہوئی ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے. باقی ان کی اور یہ سب سے بڑی بات ہے. عموماً ہار جیت تو ایک مقابلے کا حصہ ہے، لیکن ہمیں اس غرض سے ہی آنا چاہیے کہ چاہے جیتیں کہ نہ جیتیں، اصل جیت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جو ہماری حاضری ہے، اصل جیت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے. پھر ہم نعت پڑھیں تو اس نعت کا مقصد ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. اور جب ہم دنیاوی چیز کے لیے جائیں گے تو ہمیں دنیا ہی ملے گی، ان کی خوشنودی ہمیں کبھی نہیں ملے گی. تو خالصتاً ان کی رضا کے لیے. ماشاءاللہ بہت اچھے کمنٹس آپ نے دیے. اسامہ آپ کا تعلق پشاور سے ہی ہے؟ جی میرا تعلق پشاور سے ہی. ماشاءاللہ. اور آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہے؟ میں الحمدللہ سارے نعت خوانوں کو سنتا ہوں، لیکن اپنے اساتذہ گرامی کو زیادہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ. جی اور بہت آپ مجھے تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں آج. بس پہلا روزہ بھی ہے. یا تو آپ کی نیند مجھے پوری نہیں لگ رہی، اور یا پھر پریشر ہے کہ پچھلے سال میں پوزیشن ہولڈر تھا تو اس بار شاید کہیں سمجھ رہے ہوں گے آپ. اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے 5ویں کنٹیسٹنٹ کی جانب. حامد رضا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حامد کون سی سٹی سے ہیں؟ پشاور سے. پشاور سے ہیں. کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ بچپن سے ہی پڑھتا. بچپن سے پڑھ رہے ہیں. باقاعدہ تربیت حاصل کی آپ نے نعت خوانی کی طرف؟ نہیں. شوق سے پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، آپ کے پسندیدہ نعت خوان کون ہے؟ اویس رضا قادری و زبیب مسعود. ماشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے پاس مختلف اضلاع سے پارٹیسپینٹ آئے ہیں یہاں پہ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے بھرپور انداز میں بھی آئے ہیں، اور کچھ ایسے لگ رہے ہیں تھوڑے پریشر میں بھی ہیں. آپ کو طریقہ کار بتاتے چلیں. جیسے کہ پچھلے سال ہماری ججز کے ساتھ ہماری عوام کی رائے بھی منسوب کی گئی تھی، تو اس سال بھی ہمارے اسکرین پہ بتایا گیا نمبر 0313887995. ہماری رات 12 بجے تک لائنیں اوپن ہوں گی. آپ اپنے پسندیدہ نعت خوان کو سن کر اور میرٹ پر ان کو ووٹ کیجئے. رات 12 بجے تک ہماری لائنیں اوپن ہوں گی. ان کا کوڈ نمبر آپ کو بتایا جائے گا، ان کا ڈسٹرکٹ بتایا جائے گا، آپ ان پہ کوٹ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کی رائے 20% جو ہمارا ویٹیج ہوگا وہ ہوگا پبلک رائے کا، اور ان کے ساتھ 80% جو ہوگا وہ ہمارے ججز کی رائے ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے آج ہم آغاز کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کا، جس میں تمام پارٹیسپینٹ آئیں گے اور اپنی ذوق نعت پیش کریں گے. سولو انداز میں پیش کریں گے، جس میں ایک استائی اور ایک انترا 2 اشعار کی صورت میں وہ پڑھیں گے. اور کیا وہ ججز کو متاثر کر پائیں گے یا نہیں پائیں گے، یہ تو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بارک سب سے پہلے پوچھتے ہیں کون آ رہا ہے آج؟ جی سب سے پہلے یہاں تشریف لائیں گے عقیل احمد، اور اپنا نذرانہ عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کریں گے. اور ان کا تعلق ہے ایبٹ آباد سے، اور جن کا کوڈ نمبر ہے 001. عقیل احمد، ایبٹ آباد، کوڈ نمبر 001. آپ آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. جی عقیل صاحب بسم اللہ. حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے
बराज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बराज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बारकल्ला। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का पढ़ा हुआ कलाम हुजूर जानते हैं, लिखा हुआ नात गो शायर हैं। बहुत ही खूबसूरत उन्होंने कलाम लिखे और पढ़े भी, और इन्होंने जैसे पढ़ा कि बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बल्कि जवाद भाई मैं तो कहूँगा बरोज़ हश्र शफ़ाअत करेंगे वो लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जनाब अकील अहमद साहब ने गुलाए अकीदत पेश की। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब जवाद भाई की जानिब और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलाम का चुनाव, इनकी आवाज़ स्पेशली बहुत प्यारी है, पतली सी आवाज़ है। बस इतना कहना चाहूँगा, अंतरे में जब इन्होंने अंतरा उठाया तो वो नात की जो असल अंतरा है, जो असल इसकी सुर है, वो शुरू में ये मिस कर जाते थे लेकिन दोबारा उस पर ठीक करके आते थे। कहीं पे मुझे ऐसे फील हुआ कि चेंज कर दें, चेंज हो गए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कन सुर लगा के ये वापस आए हैं, लेकिन वो फिर बाद में इन्होंने ठीक कर दिया था। और बाकी जो मेरा सिर्फ इतना इनके लिए एक एडवाइस है कि ये इनकी आवाज़ अगर ये और खुल के आए, बांध के अपनी आवाज़ को रोका हुआ था, जैसे किसी चीज़ का डर था, खुल के ये अपनी आवाज़ जितना खुल के ला सकते हैं आए और इससे मज़ीद बेहतरीन करके इनमें इतना पोटेंशल है कि ये और भी खूबसूरत तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इस कलाम में बहुत सी जगह ऐसी हैं, वैराइटीज़ भी हैं कि ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट राउंड के लिए मज़ीद इससे अच्छी तैयारी के साथ आएँ। ठीक जी नाज़रीन, हम अपने पैनल के दूसरे जज फवाद जहांज़ेब साहब की तरफ चलते हैं और उनकी राय जानते हैं। जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है, लेकिन मेरे ख़्याल में चूँकि फ़र्स्ट कंपटीशन का फ़र्स्ट एपिसोड है और पहला ही नंबर इनका है तो उसका कुछ प्रेशर लिया इन्होंने और थोड़ा सा नर्वस हो गए हैं। हम भी मुकाबलों में जाते रहे हैं, हमें ये महसूस होता है कि जो फ़र्स्ट अपीयरेंस होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है। उसके अलावा ये है कि इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत मीठी आवाज़ है। हाँ माशाल्लाह, हमारे तासुर साहब बनाए हैं। जी हमारे बहुत प्यारे नात ख़्वां मरहूम जुल्फ़िकार हुसैनी साहब, जिस तरह से उनकी आवाज़ बहुत मीठी आवाज़ थी, खरज वैसा नहीं होता लेकिन बहुत मीठापन होता है मीठापन। तो ये मेहनत करें तो इंशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ेंगे। और वही बात जो सुर की थोड़ी बहुत कमी थी, अपने तजर्बे से जो इनका था उस हिसाब से गलती के बावजूद भी वापसी पे इन्होंने उसको कवर किया है। और एक और चीज़, इसी कन्फ्यूजन में जो ये टेंस थे उसी में थोड़ा सा ये लफ्ज़ों को कुछ टाइमिंग इनकी ठीक नहीं थी, कुछ लफ्ज़ को जल्दी ख़त्म कर रहे थे और कुछ लफ्ज़ को थोड़ा सा लंबा कर रहे थे, जिसकी वजह से भी सुर में इनको थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो इन 2-3 पॉइंट्स का थोड़ा सा ख्याल करें। माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, आवाज़ बहुत अच्छी। जी नियाज़ी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकील ने बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छी कोशिश की है, आवाज़ भी प्यारी थी। जैसे कि मेरे दूसरे जजेस ने कहा कि आपने अच्छी कोशिश की लेकिन थोड़ा सा अंतरा जो था वो आपसे, उसकी जो अदायगी थी जैसे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जैसे आप लफ्ज़ शफ़ात पे आपने सांस को तोड़ा, यानी कि यूँ कह लूँ कि शायद पहला रोज़ा है उसकी वजह आपका सांस आपका साथ नहीं दे पा रहा था। और लफ्ज़ जानते हैं कि जो अदायगी है वो बहुत प्यारी, बहुत ठहर के हो सकती थी, लेकिन आपने उसको बड़ा जल्दी से ख़त्म किया। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट राउंड में आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे।
جی مقابلہ ہے، انسان سیکھنے کی غرض سے ہی آتا ہے اور سیکھ کے بہت کچھ جاتا ہے. بہرکیف یہ تھے جناب عقیل احمد صاحب جن کا کوڈ نمبر ہے 001 اور آپ ان کو اگر پھر سے نیکسٹ راؤنڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو رات 12 بجے تک ہمارے دیے گئے اسکرین پر واٹس ایپ نمبر پہ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے اور ان کو پھر سے سننے کا موقع حاصل کیجئے. اور اس کے ساتھ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ آ رہے ہیں. جی ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ شاہزیب ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا بارگاہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری پیش کریں. اور جن کا کوڈ نمبر ہے 002. بسم اللہ. یہ دل غارے ہیرا ہو جیسے اس کے چند گھڑیاں تیری صحبت میں رہا ہو جیسے اس کے اندر کوئی اس کے اندر کوئی مہتاب رہا ہو ماشاءاللہ بارک اللہ. یہ تھے جناب محمد شاہزیب چشتی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں ججز کی جانب، لیکن یہاں پہ ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.